له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جمعۃ المبارک کی آج کی نشست اور ربیع الاول کا مہینہ اس نسبت سے دو باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہیں۔ سریکی ٹھیک ہے یا اردو جی؟ اچھا، دو چیزاں تواڈی خدمت دے اندر پیش کرن دا ارادہ رکھدا۔ سب تو پہلے تے اللہ دے دربار دے اندر درخواست ہے، التجا ہے کہ اللہ اپنی خصوصی مدد دے نال حق گل آکھن دی توفیق دے وے، اور پھر مینوں اور توانوں اس حق گل تے عمل کرن دی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حق سن لینا یہ بھی بڑا کمال ہے، تے پھر اس تو ود کے کمال یہ ہے کہ بندہ حق گل تے عمل کرے۔ تے ایک گزارش ساتھیوں تو ایک کرساں بھئی تساں اگے تشریف لے آؤ، اس دے دو فائدے، پہلے اگے ہو جاؤ، فائدے بعد دسے ساں۔ لوگ فائدے سن کے تے او دے پیچھے بھائی دین آج تساں بغیر سنے فائدے بعد سن دے کم پہلے کرو۔ ایک تو یہ ہے کہ بھائی جتنا بندہ واعظ اور خطیب اور مقرر دے قریب ہوئے اتنی گل زیادہ سمجھ آندی ہے، فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ فائدہ ہے۔ دوسری گل یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تخطى رقاب الناس یوم الجمعہ اتخذ جسرا الى جہنم، جیڑا بندہ جمعے والے دن لوگاں دیاں گردناں تو ٹپدا ٹپدا اگے آئے
فرمایا او بندہ انہیں سمجھو جہنم والے پاسے اپنا پل بنیندہ پیا ہے، تے اگر اساں پیچھے بیٹھیے تے یقیناً پچھلے بندہ اگے ٹپ کے آنا ہے، تے اساڑی وجہ تو کسے دا نقصان ہوئے یہ مناسب نہیں۔ اس واسطے ساتھیوں تو گزارش ہے، آج نہیں جداں بھی اللہ پاک تانوں دین دی محفل وچ بیٹھن دی توفیق دے وے، اگے جگہ ہے تے پہلے اگے بیٹھو تاکہ پچھلا واسطے ایک تا آسانی بھی ہوئے، دوسری گل ہے کہ وہ اس وعید دا شکار نہ ہو ونجن کہ جہنم والے پاسے پل بنائیں نہ ہون۔ ٹھیک ہے، یہ دو فائدے دی گلاں ساتھ ہی تو دو گلاں اج دی نشست دے متعلق، اور دونوں دا تعلق ہے ربیع الاول دے مہینے نال۔ پہلی گل ہے کہ ربیع الاول دے مہینے دے اندر رسول اللہ دی ولادت ہوئی، یہ پہلی گل۔ اور دوسری گل یہ ہے کہ ربیع الاول دے مہینے دے اندر رسول اللہ دی بعثت ہوئی۔ ولادت بھی ربیع الاول دے اندر، اور بعثت دا مطلب ہے جس وقت نبی بنائے گئے، مبعوث کیتے گئے، نبوت دا تاج نبی سونے دے سر مبارک تے سجایا گیا، اس نو آکھا ویندا بعثت۔ اور یاد راسی بعثت دا مطلب، بعثت بھی ربیع الاول دے اندر، ولادت بھی ربیع الاول دے اندر، لیکن دونوں چیزاں اے رسول اللہ دے نال انہاں دی نسبت تے ہے، لیکن انہاں دے اندر بعثت اور ولادت دے اندر بہت سارا فرق ہے۔ کیسے؟ ولادت دے نال حق تے باطل دا پتہ نہیں لگدا۔ گل سمجھنی ہے ذرا، چند باتیں ابتدائی آپ سمجھ لیں گے انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ ولادت دے نال حق تے باطل دا پتہ ذرا بولو نہیں لگدا۔ ولادت دے نال مومن تے کافر دا پتہ نہیں لگدا۔ ولادت دے نال سچ تے جھوٹ دا پتہ نہیں لگدا۔ ولادت دے نال کامیابی تے ناکامی دا فرق نہیں پیدا ہوندا۔ یاد رکھو ولادت دے نال انہاں دے اندر فرق اور تمیز نہیں کیتی جا سکتی۔ اگر کافر تے مومن دے اندر فرق پیدا ہوئے گا تو بعثت دی وجہ تو ہوئے گا۔ اگر حق اور جھوٹ دے اندر، سچ اور جھوٹ دے اندر نکھیڑا تے جدائی تے تفریق ہوئے گی تو وہ بعثت دی وجہ تو ہوئے گی، ولادت دی وجہ تو نہیں۔ اور یاد رکھو سچے اور جھوٹے دے اندر فرق ہوئے گا تو بعثت دی وجہ تو ہوئے گا، ولادت دی وجہ تو نہیں۔ ولادت میرے نبی دی ہوئی، اور یہ ایسی چیز ہے جس نو مسلمان بھی مند ہے، کافر بھی مند ہے، دشمن بھی مند ہے، سجن بھی مند ہے، ہر بندہ، ہر طبقہ، ہر انسان محمد الرسول اللہ دی ولادت اور پیدائش نو مند ہے، کوئی منکر نہیں۔ اور اگر او مند ہے لیکن یاد رکھو او دے منن نال او دی کامیابی تے ناکامی دا فیصلہ نہیں ہوندا کہ ایک بندے نے نبی دی ولادت من لئیے تو کامیاب ہو گیا ہے، اگر نعوذ باللہ او نہیں مندہ تے ناکام ہو گیا ہے۔ یاد رکھو بھائیو، ولادت کامیابی ناکامی دے درمیان فیصلہ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ ولادت کافر بھی مند ہے تے مسلمان بھی مند ہے، اور میرے نبی دی ولادت دشمن بھی مندہ پہ ہے اور اپنا قریبی رشتہ دار اور سجن بھی مندہ پہ ہے۔ فرق کیا ہے کہ ولادت دے منن نال حق تے جھوٹ دا پتہ نہیں لگدا، غلط تے ٹھیک دا پتہ نہیں لگدا، اور مسلمان تے کافر دا فرق پتہ نہیں لگدا۔ یاد رکھو فرق پتہ چلے گا تو او ولادت تو نہیں، بعثت تو پتہ چلے گا کہ جس وقت میرا محمد الرسول اللہ مبعوث ہوئے، بعثت ہوئی میرے نبی دی، اس وقت جنہ لوگاں نے بعثت نو منیا مسلمان بن گئے، جنہ نے بعثت
نبی دا انکار کیتا او کافر بن گئے. جنہاں نے محمد الرسول اللہ دی بیعت دی تصدیق کیتی او صدیق نہیں صدیق اکبر بن گئے. جنہاں لوگاں نے محمد الرسول اللہ دی بیعت دی تکذیب کیتی او ابو جہل اینڈ ابو لہب اور ابو طالب جیسے بدماش اور جہنمی بن گئے. یاد رکھو میرے بھائیو، بیعت انسان دے اندر ایمان اور کفر دا فرق پیدا کر دیے، سچ اور جھوٹ دا فرق پیدا کر دیے، باطل اور حق دا فرق پیدا کر دیے، کامیابی تے ناکامی دا فرق پیدا کر دیے. اے کم ولادت نہیں کر دی، ولادت نال اے فرق تے نکھیڑے نہیں ہو سکدے. اس واسطے یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت اساں بھی مندے ہاں، ایدا کوئی انکار نہیں، لیکن یاد رکھو رسول اللہ دی بیعت مننے گا بندہ، محمد الرسول اللہ دی بیعت تسلیم کرے گا، او بندہ کامیاب ہوئے گا. جیرے نے محمد الرسول اللہ دی بیعت نو تسلیم نہ کیتا او بندہ ذلیل و خوار ہو جائے گا. ان بیعت کیڑی شے ہے؟ ولادت اور بیعت دو چیزاں میں تمہارے سامنے ذکر کردا پیا. توجہ ہے نا تاری؟ سب دی توجہ ہے. ولادت دا معنی تے پیدائش ہے، ایدا تو کوئی انکار کوئی نہیں. بیعت کیڑی ہے؟ بیعت میرے بھائیو یاد رکھو او ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اے میرے پیغمبر دی بیعت دا پیغام کہ میرے نبی نو جس وقت اللہ نے نبوت والا تاج پہنایا تے سر تے رکھیا تے سجایا تے ڈھکایا تب میرے نبی نے اے لوگوں نو نہیں آکھیا اے ابو جہل تو مینو من لے میں محمد عبداللہ دا پتر ہاں. نہیں، اے نہیں آکھیا کہ تو مینو من لے کہ میں عبد المطلب دا پوتا ہاں. اے نہیں آکھیا کہ میں آمنہ دا بیٹا ہاں. محمد الرسول اللہ نے جس وقت نبوت ملی تا لوگاں نو ولادت نہیں منوائی، محمد الرسول اللہ نے بیعت منوائیے. اور اس بیعت دی خاطر میرے نبی نے پتھر برداشت کیتے، اس بیعت منواون دی خاطر میرے نبی نے گالیاں سنیاں، اس بیعت منواون دی خاطر میرے نبی نو تانے دتے گئے، اس بیعت منواون دی خاطر میرے نبی دی بیٹیاں نو بھرے مجمع طلاقاں مل گئیاں، اس بیعت دی خاطر میرے محمد الرسول اللہ نو 3 سال تک شعب ابی طالب دے اندر قید کر دیتا گیا. اتنے مجبور ہو گئے کہ آپ بنو ہاشم جس وقت شعب ابو طالب دے اندر قید ہو گئے، رسول اللہ بھی نال نے. اس وقت نوبت اے آ گئی کہ نہ کھاون دی کوئی چیز ہے نہ پیون دی کوئی چیز ہے. وہ فرمیندے کہ اس وقت اساں درختاں دے پتے چوس چوس کے گزارا کریں دے اسے. ایک کیری وجہ تو ہے کہ میرا محمد لوگوں نو آدھا ہے اے لوگوں مینو من لو میں عبداللہ دا پتر ہاں، اے لوگوں مینو من لو میں فلانے دن پیدا ہویا، اے لوگوں میرا میلاد من لو. اللہ دی قسم اے غلط فہمی ہے. میرا محمد اپنا ولادت، میرا محمد اپنا میلاد، میرا محمد اپنی پیدائش نہ منویندے نہ منائیے نہ مناون دا آکھیا ہے. میرے محمد الرسول اللہ نے سب تو پہلے فاران دی چوٹی تے کھڑے ہو کے جیری گل ارشاد فرمائیے او کہہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ. اے لوگو میں محمد الرسول اللہ دی بیعت اے ہے کہ تسی پڑھ لو لا الہ الا اللہ. رب تو علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، رب تو علاوہ کوئی مشکلاں چو کڈھن والا کوئی نہیں، کوئی اولاد دیون والا نہیں، کوئی روزیاں دیون والا نہیں، کوئی نفع دیون والا نہیں، کوئی نقصان دیون والا نہیں. رب ہی سب کچھ کرن دھرن والی ذات ہے. او لات منات عزا نائلہ عصاف کے سامنے جھکنے والوں سن لو، میرا اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. اے بت کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ کرن والا تہاڈا ساڈا رب ہے. اے میرے محمد دی بیعت ہے. یاد رکھ ربیع الاول دے اندر بیعت بھی ہے تے ولادت بھی ہے. ولادت حق اور باطل وچ فرق نہیں کر دی. کیویں؟ ولادت نو ابو بکر بھی مندا ہے تے ولادت نو ابو جہل بھی مندا ہے. فرق ہویا دونوں چ؟ نہیں ہویا. دونوں دا نہیں پتا ولادت من کے کامیاب ہو کے نہیں کامیابی دا اے راز نہیں. کامیابی اس چیز دے اندر نہیں کہ لوگوں کہ اب نبی پاک دی ولادت
عمر بھی منے تے ابو لہب بھی منے، دونوں کامیاب ہو گئے جو نبی دا میلاد من لے نے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، میرے محمد دا، میرے نبی دی ولادت، میرے نبی دی پیدائش، میرے نبی دا میلاد، اے ایسی چیز ہے جس دا منکر دنیا تے کوئی نہیں۔ اور اللہ دی قسم ہے محمد الرسول اللہ نے بھی پورا ایڑی چوٹی دا زور لگایا ہے، تو اس واسطے نہیں لگایا کہ لوگوں مینوں من لو کہ میں محمد عبداللہ دا پتر ہاں، بلکہ اس واسطے ایڑی چوٹی دا زور لگایا ہے کہ لوگوں من لو سب کچھ کرن دھرن والی ذات سوائے اللہ دے اور کوئی نہیں۔ اتفاق کریں دے ہو اس گل نال؟ یہی مقصد ہے نا، یہی بعثت ہے، یہی پیغام ہے یہ میرا نبی لے کے آیا۔ اج دنیا تے تساں دیکھو، بالخصوص سارے اس جنوبی ایشیا دے ممالک پاکو انڈیا اور بنگلہ، انہاں ممالک دے اندر بالخصوص لوگ زور لین دین تے بڑیاں تحریکاں چلین دین تے میڈیا استعمال کیتا کس چیز تے؟ نبی دا میلاد مناؤ جی۔ اور میلاد مناونا تو کوئی ایسی عجیب گل ہے ہی کوئی نہیں، میلاد تے ہر کوئی مندہ ہے۔ اچھا ایک اور گل دسو تسی مینوں ذرا توجہ نال سننی ہے۔ ایک بندہ پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ محمد ابن عبد اللہ، کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، اور محمد عبداللہ دا پتر ہے۔ ایمانداری دی گل دسو، مسجد وچ بیٹھے ہو، بڑے بڑے شیوخ تے علماء نو سن دے ہو، بندہ مسلمان ہووے سی کیوں نہ ہو سی، تسی میلاد نہیں مندے؟ سوال ہے میرا، اگر ایک بندہ آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد ابن عبداللہ، محمد عبداللہ دا پتر ہے تے اللہ وحدہ لا شریک ہے، مسلمان تسی ٹھیک آکھ رہے ہو کہ وہ نہیں ہوئے گا، کیوں نہیں ہوئے گا؟ ولادت تا مندہ پہ ہے، آدھا پہ ہے بھئی یار واقعی عبداللہ دا پتر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن تسی کیا کھڑے ہیں؟ میلاد تے، میلاد دا معنی ہوندہ ہے ولادت، ولادت تے میلاد ایک کوئی لفظ ہے، پیدائش، برتھ، ٹھیک ہے، ایک ہی چیز ہے ساری۔ تو اس کو اگر ایک بندہ کلمے کے اندر کہہ کے مان لیتا ہے، کہتا ہے کہ میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ کا بیٹا مانتا ہوں، اے بندہ مسلمان نہیں۔ تو آکسو کیوں؟ اس واسطے کہ میں تو نہیں تو جواب دیواں کیوں مسلمان نہیں؟ حالانکہ کلمے دا پہلا جز بھی تسلیم کیتی کھڑوتا ہے، اور محمد الرسول اللہ دی پیدائش دا قائل بھی ہے، عبداللہ دے بیٹے ہون دا قائل بھی ہے، وقت بھی مسلمان نہیں۔ اس واسطے ادھا جواب ہے کہ انہا چیزاں نال بندہ مسلمان نہیں ہوندا، انہا چیزاں نال حق تے باطل دا فرق نہیں ہوندا، فرق ہوندہ ہی کہ تو آنکھ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ دا رسول ہے، اللہ نے اپنے محمد نو نبی بنا کے بھیجے ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ جب تک محمد دی بعثت دا اقرار نہیں کرے گا اس وقت تک تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آئی گل دی؟ دو چیزاں آج پلو نال بن کے لے جاؤ ساتھیو، دو چیزیں اپنے جیب میں، اپنے سینے کے اندر ان کو جگہ دو، کہ ایک ہے محمد دی ولادت اور دوسری ہے محمد دی بعثت۔ ولادت دے بھی اساں قائل، بعثت دے بھی اساں قائل۔ ولادت دا منکر دنیا تے کوئی نہیں، تے بعثت دے منکر کروڑاں دی تعداد وچ نے، کروڑاں دی تعداد وچ۔ او محمد نو کافر تا مندہ ہے، ابو جہل تا مندہ ہے کہ محمد عبداللہ دا پتر ہے، لیکن جہنم دا ایندھن بنے ہے۔ او دی وجہ ہے کہ اس نے محمد الرسول اللہ دی بعثت نو نہیں منیا۔ جب تک محمد دی بعثت نو نہ منو اس وقت تک بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کل سمجھ آئیے؟ اللہ اکبر۔ یاد رکھو ولادت دے اندر گلاں سمجھنیاں نا، ولادت دے اندر محمد دا نام ہے، نام محمد ہے، توجہ کر کہ محمد پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، ولادت دے اندر نام محمد ہے، لیکن یاد رکھ بعثت دے اندر کام محمد ہے۔ محمد دا کم
او بے ست ہے، ولادت نہیں۔ ولادت نام محمد ہے اور بے ست دے اندر کام محمد الرسول اللہ ہے۔ محمد دے نانو چھڑا من لینا یہ تو کوئی عجیب گل نہیں، یہ تو ہر کوئی مندا ہے۔ جب تک محمد دا کم نہیں منے گا اس وقت تک کامیابی نہیں آ سکتی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ اور اسے بے ست دے متعلق تساں بارہا علماء کو سنا ہو سی، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائندے میں غار ہیرا دے اندر آمد جامد شروع ہو گئی، میں گھروں اپنا توشہ تے کھان پیون دا ضرورت دا سامان اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک دی زوجہ ہیں انہوں نے آدھے ان تیار کر دیو، او تیار کر دیندی انتے رسول اللہ نال لے کے غار ہیرا تے چلے ویندے ہیں۔ اتھے جتنے دن او زندگی دے گزرین دے ہیں اللہ دی عبادت کریں دے رہن دے ہیں۔ اللہ دی عبادت کرن تو بعد جس وقت توشہ وغیرہ ختم ہو گیا وقت واپس آ ویندے ہیں اور آ کے دوبارہ سامان کھاون پیون دا لے کے وقت چلے ویندے ہیں اس غار دے اندر۔ اچانک ایک دفعہ اللہ دے پاک پیغمبر بیٹھے ہوئے اور اے بھی ربیع الاول دا مہینہ ہے، اسی ربیع الاول نو صرف ولادت نال ٹچ کیتا ہے، ولادت نال ٹچ کیتا ہے بھائی نبی دی ولادت ربیع الاول ہوئی ہے۔ اور بھائیو یاد رکھو اساں مندے ہاں نبی دی ولادت ربیع الاول ہوئی ہے، لیکن دوسری گل بھی تے ہے نا وہ ہے بعثت بھی ربیع الاول ہوئی ہے۔ نبی محمد نو نبی بنایا بھی ربیع الاول دے اندر گیا ہے۔ اس گل دا تذکرہ بہت گھٹ لوگ کر دیں۔ آج تو یہ دو گلہ ذہن چ رکھنی ہیں، ولادت تے بعثت۔ ولادت حق تے باطل چ فرق نہیں کریں دی، ولادت سچ تے جھوٹ چ فرق نہیں کریں دی، ولادت منن نال بندہ کافر یا کامیاب یا مسلمان نہیں ہو ویندا، ولادت دا تے ہر کوئی قائل ہے۔ اصل گل کم بننا ہے تو وہ بعثت محمد الرسول اللہ نال بننا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر آکھو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں بیٹھا ہویا غار ہیرا دے اندر، اچانک ایک شخص آیا اور اس نے آ کے مینو اپنے سینے نال لایا اور سینے نال لا کے مینو آکھن لگے اقرأ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد الرسول، اے محمد پڑھ۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا میں انہوں جواب دیتا ہے ما انا بکارین، میں تے پڑھا ہویا کوئی نام۔ اس آکھیا دوبارہ اقرا، سینے نہ لائے فرماون لگا اقرا یا محمد، پڑھ محمد کریم۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے وطئیو جواب دیتا ہے ما انا بکارین، میں پڑھا ہویا کوئی نام۔ وقت تیسری مرتبہ او جرا شخص ہے جبرائیل امین انسانی شکل دے اندر آیا ہے، اس نے آ کے محمد الرسول اللہ نو سینے نال لائے۔ وقت صرف اے نہیں آکھیا اقرا یا محمد، بلکہ آکھیا اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اے جس وقت ہے تا پڑھیاں اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دین میں پڑھنا شروع کر دیتا، او جبرائیل مینوں پڑھاندا رہا تے میں پڑھدا رہا۔ علماء نے تھے بڑی مزیدار گل لکھیے، توجہ کار ایمان تازہ ہو جائے۔ علماء نے لکھے ہے کہ جبرائیل نے 2 مرتبہ کہا اقرا اقرا، پر نبی پاک نے نہیں پڑھا۔ جس وقت جبرائیل کہا اقرا بسم ربک، اس وقت محمد الرسول اللہ پڑھن لگ گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اشارہ کیتا ہے او جبرائیل تو جو چھڑا مینو آتا ہے اقرا اقرا اقرا، میں اس وقت تک نہیں پڑھنا جے تو میرے رب دا نام نہیں لوے گا۔
اقرا بسم ربک الذی خلق اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اتھو اللہ دے پاک پیغمبر نے نبوت دا تاج سر مبارک تے رکھیا ہے، اور پھر لوگاں نو فاران دی چوٹی تے کھڑے ہو کے ایک کوئی پیغام دیتا ہے، آ مکہ دے قریشیوں، او چودھریوں، وڈیریوں، لیڈرو، نمبردارو، او ملکو، خانو، شاہو، سن لو، قولو لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اور لوگو سن لو، اج میں محمد الرسول اللہ دی اللہ نے بے سجا کی دیئے، نبی چا بنایا ہے، تسا اج تک میری ولادت مندے رہے ہو، تے ولادت منن نال تسا کامیاب نہیں ہو سکدے۔ اگر تسا کامیابی چاہندے ہو تقولوا لا الہ الا اللہ، تسا میں محمد دی بے ست نو مان لاؤ، اور او کیری بے ست لا الہ الا اللہ۔ اور لوگوں من لو میں محمد دی بے ست، اسے گل دے اندر کامیابی ہے۔ اے جرا ابو سفیان اج تک مسلمان کوئی نہیں ہویا، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او ابو سفیان سن لے، یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، اگر تو چاہتا ہے کہ میں دنیا دے اندر بھی چودھری ہوا، دنیا دے اندر بھی میری عزت ہوئے تے کامیابی ہوئے، اور آخرت دے اندر میری کامیابی ہوئے، ابو سفیان تو پھر من لے، پڑھ لے لا الہ الا اللہ۔ دو گلہ ذہن وچ بٹھا کے لے جاؤ اج دیاں، ولادت اور بعثت۔ ولادت منن نال بندہ کامیاب، اگر ایک بندہ چھڑی ولادت چا منے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ چل میں تین ایک مثال دیواں، توجہ کر ذرا، ولادت منن نال کامیابیاں نہیں ملدیاں۔ ایک دفعہ جس وقت اللہ دے پاک پیغمبر حضرت آمنہ دے گھر جس وقت اللہ دے پاک پیغمبر دی پیدائش ہوئی، تا ابو لہب دی لونڈی صوبیہ او دوڑی دوڑی آئی آمنہ دلا صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش دے موقع تے دوڑی دوڑی آئی، اور اپنے آقا تے مالک ابو لہب نو آکھن لگی، او ابو لہب تینو مبارک ہوئے، او جیرا تیرا بھائی فوت ہو گیا ہے عبداللہ، او دے گھر دے اندر اللہ نے تینو بھتیجا عطا کیتا ہے، انہاں دا بیٹا پیدا ہویا ہے۔ جس وقت ابو لہب نے سنے ہیں محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے، ان پیدائش دے موقع تے ابو لہب کے پیا کر دے، روایات دے اندر آندہ ہے ابو لہب نے اپنی لونڈی نو جس وقت ڈٹھا ہے کہ مبارکہ کھڑی دیں دیئے، محمد دی ولادت دیاں، محمد دی پیدائش دیاں مبارکہ پہی دیں دیئے، اس کے کیتا، اس خوشی دے اندر آیا، جوش دے اندر آیا، اس آکھیا او صوبیہ لونڈی تے مینو محمد بھتیجے دی مبارک دیتی ہے، لے تیرا انعام ہے، میں خوشی دے اندر اپنے بھتیجے دی خوشی دے اندر تینو آزاد کر رہے ہیں، تو چلی جا آزاد ہے۔ صوبیہ آزاد ہو گئی، اور اے خوشی کرن والا کون ہے؟ ابو لہب۔ اور ابو لہب کیرے موقع تے خوشی پیا کریں دے؟ پیدائش دے موقع تے، ولادت دے موقع تے خوشی پیا کریں دے، لیکن یاد رکھو اس بندے نے، ابو لہب نے محمد رسول اللہ دی ولادت دی خوشی تا منائیے، پر بے ست نو تسلیم نہ کیتا۔ اللہ نے کی کیتا؟ قرآن دی پوری سورت نازل کی تھی، اور اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ابو لہب بے ست جو انکاری کی تھی کھڑا ہے، اور ولادت تے خوشیاں کھڑا منند ہے۔ اللہ دی قسم یاد رکھو، اللہ نے عرشاں تو
جدو بیٹھ کے بددعائیاں دیتیاں اللہ فرمایا او تبت یدا ابی لہب و تب، او شالا تیرے دونوں ہاتھ گل ونجن، او شالا تو تباہ ہو ونجے، نہ تا تیرا مال تینوں کم آیا ہے، نہ تیریاں تحریکاں تے پراپیگنڈے تینوں کم ہے، اور نہ تینوں کم ہے او جیری تیری بڑھڑی عورت بیوی آئی ام جمیل و دنا، او بھی تیرے نال چلن والی آئی، او بھی تیرے نال تیرے مقصد دے ہوتے تیرے مشن تے چل کے محمد دی بے ست دی منکر بنی، اور کنڈے چاہ چاہ کے محمد دے راستے دے اندر سٹن والی او بد نصیب عورت آئی۔ اللہ فرمایا ومرات ہوں، او دی بیوی بھی تباہ ونجے اور ابو لہب بھی تباہ ونجے۔ اے میرے پروردگار، اے تا محمد دی ولادت دے موقع تے اپنی لونڈیاں پہ آزاد کریں دے تے جشن کھڑا منیں دے، اے تا میلاد کھڑا منیں دے، وطوی تو لانتا پیا کریں دے۔ اللہ فرمایا سن اللہ، اور سوال کرنے والے بندو، میں اللہ دے نزدیک صرف محمد دی ولادت منن نال کم نہیں چلدا، جب تک محمد دا بے ست تے محمد دا مقصد، محمد دا پیغام، محمد دا کلام، محمد دا خطاب، محمد دی کتاب، محمد دی زبان، محمد دا قرآن، محمد دی لسان، محمد دا بیان جب تک تسلیم نہ کر لوے، اس وقت تک اللہ دے کاغذاں دے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بندہ میلاد منائے، جھنڈیاں لائے، ڈیکوریشن کرے، میلاد دے حلوے کھائے، سبیلاں لائے، دودھ لا لا کے سبیلاں ویچے، لیکن یاد رکھو اللہ فرمائے اگر میرے محمد دی بے ست دا او بندہ منکر ہے، میرے محمد دی بے ست لا الہ الا اللہ، اے میرے محمد دی بے ست ہے کہ اللہ تو علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، اے عادت ہے میں محمد دا میلاد منیندا، وقت جا کے حضرت علی حجویری دے دربار تو منتا پوریاں کرویندے، اے عادت ہے میں محمد دا میلاد منیندا، حضرت سلطان بہو تے جا کے پتر کھلا منگ دے، حضرت سلطان زکریا میاں والی والے اتھے جا کے ٹکر تے پتر تے فلاں فلاں شفاواں پیا منگ دے، عادت ہے محمد نو میں مندہ، لیکن یاد رکھو گردے دی تکلیف ہو گئی ہے، آدھا پیر کھر دا پانی پی لے تے ٹھیک ہو جائے گا، اے دیاں نظرہ غیرت لگی ہوئی ہیں، محمد دی بے ست نو نہیں پیا منیندا، میرا محمد تے دس کے گیا ہے سب کچھ کرن والا کلا کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے، دیون والا بھی اللہ، لیون والا بھی اللہ، اولاداں دا مالک بھی اللہ تے خزانیاں دا مالک بھی اللہ، زندگی موت دا مالک بھی اللہ۔ اے میرے محمد دی بے ست ہے، میرے محمد دا پیغام نبوت ہے، اگر اے نہیں منے گا، بے ست نو نہیں منے گا، لکھ ولادتاں کھڑا مناوے، اللہ دے ہاں او لعنت دا مستحق تا بن سکدا ہے، اللہ دی رحمت دا قطرہ بھی انہوں نصیب۔ اللہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پہلے بھی آپ نے علماء، آپ کے علماء نے آپ سے ایسی ہی باتیں کی ہوں گی، میں کوئی نئی باتیں نہیں کر رہا، بس ہر بندے کا اپنے ایک انداز ہوتا ہے بیان کرنے کا، ٹھیک ہے؟ اللہ مجھ سے اچھے کیے ہوں گے انہوں نے بیان، لیکن میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں۔ گل یہ سمجھنی ہے کہ ایک ہے محمد دی ولادت اور دوسرا ہے محمد دی بے ست۔ ولادت تے دشمن بھی منیندا ہے، میلاد تے ولادت نو آدھیں، ولادت اور میلاد تے دشمن کھڑا منیندا ہے، اتھے تے کوئی عجیب گل کوئی نہیں، کوئی ایسا بندہ ہی کوئی نہیں جیرا محمد دا میلاد نہ منیندا ہوئے، او تے منیندا کھڑا ہے۔ اور رسول اللہ بھی پوری زندگی کسے موڑ تے نہیں آکھیا کہ لوگو سن لو او لوگو، میں محمد دی پیدائش فلاں دن ہوئیے تو سا میلاد منایا کرو، کہ نہیں آکھیا نبی پاک نے؟ نہیں آکھیا۔ اچھا ایک اور گل دسو، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار تے جمعرات دا روزہ رکھیں دے آن، پتہ تو انہوں نہیں پتہ؟ ہر سوموار تے جمعرات دا روزہ رکھیں دے آن۔ اساں جتنے بیٹھے ہیں نا آپس سے، اساں تا موحد آنا، یار بولو تو صحیح، ہم سب موحد ہیں نا، سب کوئی شک تو نہیں ہے نا؟ الحمدللہ سارے موحد ہو، نبی دے نال محبت بھی کریں دے ہو، الحمدللہ۔ ایمانداری دی گل دسو بھئی زندگی چ کہ نہیں اے سوچیا نے بھئی یار ساڈا نبی سوموار تے جمعرات دا روزہ رکھیں دے آن تے میں بھی چاہے ایک دفعہ رکھاں، کہ نہیں کیتا ہے؟ کتھے گئے ساڈے دعوے؟ بھائیو یاد رکھو
صرف دعویاں نال کم نہیں چلدا. انہوں نے تے آدھے پیا نا بھئی غلط ان بھئی وہ صرف دعوے کریں دے عشق رسول دے، عشق رسول اے نہیں، عشق رسول فلاں ہے. تے گل یہ ہے بھئی چلو اساں تا مندے ہاں نا نبی پاک نو صحیح طریقے نال. ہاں نبی پاک نو منن دا کیا مطلب ہے کہ نبی دی پسند دی شے نو بندہ اپناوے نہیں، نعوذ باللہ. اچھا اے دسو اے جڑا چہرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے، نبی پاک دا چہرہ اتے اے وال ہن کے کوئی نہ ہن نا. تے اساں سارے عاشق رسول ہاں نا، اساں نبی دی ولادت ہی منیے تے بیست بھی منیے. ایمانداری دی گل دسو محمد دی بیست اور محمد دی نبوت اور رسالت دے پیغاماں وچوں اے داڑھی والا پیغام ہائی کہ کوئی نہ ہائی. تے وقت ایک بندہ جس نو من کے تے کٹ کے تے گٹر وچ وہا دے تے آ کے محمد دی سنت گٹر وچ لڑتی جائے تے میری پتر دی شادی دے موقع تے فلاں کنجر آ کے ڈھول مارے گا. ایمانداری دی گل دسو یہ دعوے سچ ہے کہ جھوٹا ہے؟ اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے. اسیں دین تو بڑے دور ودیاں. اے جمعہ دا اجتماع تے جمعہ دا اکٹھ تے نشست جری ہوندی ہے، اے حقیقت ہے اس واسطے نہیں کہ صرف دوجاں نو تیر مارو، اتھے بھی تیر مارو، اتھے بھی گریبان کھول کے دیکھو کہ میں محمد نال کتنی وفا کیتی ہے. اس تا سب کچھ اجاڑ دیتا ہے نا مد مقابل، تے میں کتنی وفا کیتی ہے اللہ دے نبی دے نال. میں سارے نو خوش کریندا تے نبی نو کدے خوش نہیں کیتا. ہوئے نا دی پتر دی شادی دا موقع، تواڈے ہاں اللہ کرے رواج نہ ہوئے نا دی تے پتر دی شادی دا موقع تے خاندان وچ وچ کئی بیچارے ایسے ہوندے جیرے الٹاں کڈھیندے. مینوں پوچھا ٹھیک نہیں میں نہ آسا لوگ کہندے نا. اے یاد رکھا کرو یہ جے بندے تواڈے حبدار نہیں. میری خوشی تے توجہ کرو ذرا، میری خوشی دے موقع تے اگر میرا رشتہ دار یا تعلق والا جیرا میرا دوست اور بھائی بنا ہوا ہے او میری خوشی دے موقع تے خوش نہیں پیا ہوندا تے نویں اعتراض کھلا کریندا، اے دا مطلب ہویا او بندہ میرا حبدار نہیں، او میرا بھائی نہیں، دلو بھائی نہیں. اگر دلو بھائی ہوندا نا تو پتہ کیا آکھیا؟ وہ آکھیا یار جو کچھ بھی ہے میرے بھائی دی خوشی دا موقع میں پچھلیاں بھول ونجاں تے بھرا دی خوشی دے موقع تے مونڈا بنا. سوچ سکتا ہے نا. سارے ہاں ہوندا بھائی نہیں بھائی تو آپ کارڈ دیون نہیں آیا مینوں تے میں نہیں بیٹھا، تے فلانے نو پوچھے میں نہیں بیٹھنا. اچھا اساں وقت کے کریں دیا وہ جرا کوئی خاندان دا یا محلے دا یا علاقے دا یا کوئی دوست ایسا بھئی جیرا اڑی کر گیا ہے تے نہیں پہ آندا، اساں وقت کے کریں دیا بھج دیاں دھرک دیاں محنت کریں دیا کہنے کہنوں آکھا او نہیں پیا منیندا، وہ ہور ٹیٹ ہو گیا میں سٹینڈ لے لے میں نہیں مننی. اساں وقت کے کریں دیا چپ کر کے شام تو بعد اندھیرے دے ٹائم تاکہ کوئی دیکھے نہیں ٹر کے اس دے گھر لگے ویندے ہاں کریں دیا وان کے وہ دی منت کی تھی یار تو ساڈا بھائی ہیں، تو رشتہ دار ہیں، تو دوست ہیں، یار تیرا حق نہیں بندا، چلو ہو گئی ہے اس نو درگزر کر، تو یار میری خوشی چ بھنگ نہ پا. کریں دیا نا یار اس نو وقت منایا منت کیتی، پہلے وہ نخرا کریندا ہے وہ تو راضی ہو ویندا ہے. اور یار توجہ نال گل سن، اے او بندہ ہی جس دے بارے کوئی اعتبار نہیں کہ اے بندہ کامیاب ہے کہ ناکام ہے، تو اس دیاں کھڑے یا منتاں کریندا ہے تے محمد الرسول اللہ دی سنت گھروں روندی ہوئی روانہ ہو گئی ہے تیری شادی دے موقع تے انج نہیں آکھیا کہ میں محمد دی سنت نو منت کر کے علماء نو آکھا تے میرے گھر دے اندر سنت عمل لے آؤں تے میں سنت دے مطابق شادی کراں. محمد دی سنت روندی ہوئی چلی ویندی ہے تینوں پرواہ ہی نہیں تھیندی تے عام جہا بندہ رو کے ایک سائیڈ تے ہو جائے تو دیاں جا کے منتا کریندا ہے. دسا تو عاشق رسول یا کچھ اور ہے؟ اے ربیع الاول دی نسبت نال اے بھی پیغام ہے نا، اے بھی ساڈے ضمیر نو جھنجوڑ رہا ہے کہ چھڑا نبی دا نام لیونا ہم عاشق رسول ہیں، ہم دیوانے ہیں جی، ہم محب رسول ہیں. اتھے کم خالی نہیں چلدا، اتھے قربانیاں لگدیاں، اتھے محنتاں ہوندیاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیست منن واسطے انج بھی قربانی دیونی پوندی ہے. پوچھ ابو بکر کول، پوچھ عمر کول، پوچھ عثمان کول، پوچھ علی کول، ابو بکر کول پوچھ تو یقین کر اللہ دی قسم 1400 سال ہو گئے
اج بھی تو غار سور تے پہنچنا تے غار سور تینوں گواہی دے گی کہ اتنے محمد دے پیچھے قربانی دیون والا 1400 سال پہلے ابو بکر آئے دین دی گواہی کہ نہیں؟ اور جیرے جیرے گئے انہوں نے پتہ ہو سی وہ اج بھی کھڑی گواہی دین دیئے اور تینوں بھی وہ محبت چھک کے لے گئی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اج بھی مسلح رسول گواہی پہ دیندا ہے کہ عمر بن خطاب جے جنے محمد الرسول اللہ دی بے ست نو منے ہے. اج بھی اللہ دا قرآن استنبول دے عجائب گھر دے اندر موجود ہے جیرا گواہی دے رہے ہے کہ عثمان بن عفان نے محمد دے پیچھے قربانیاں دتیاں. ہاں اج بھی کوفہ دے اندر وہ جگہ گواہی دے رہی ہے جتے ابن الملجم نے اور علی رضی اللہ تعالی عنہ نو صبح صبح نماز تو پہلے شہید کیتا ہے. اج بھی کربلا دا میدان گواہی دے رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ دا چھڑا نا چاون نال کم نہیں چلدا، آل محمد دے ٹکڑے کر دیتے گئے. اج بھی جا اللہ دی قسم ہے احد دا میدان اتھے جا کے دیکھ تا محمد دے سکے چاچے حمزے دے 11 ٹکڑاں والی قبر اج بھی موجود ہے. وہ گواہی پہ دیندی ہے کہ خالی دوسرا نو آکھنا تساں غلط ہو، تساں بیتی ہو، تسی بے ست نہیں مندے تے اپنے آپ نو وڈا مسلمان تے دین دا تھم سمجھنا. تے یاد رکھو عمل ایک بھی کوئی نہ ہوئے سدھا، حرام ہی کھا رہے ہیں، ناجائز نو جائز کر رہے ہیں، بہناں دی وراثت والے حق بھی کھا رہے ہیں، اور زیادتی بھی کر رہے ہیں، پڑوسیوں نو ذلیل بھی کیتا ہویا ہے، اپنے تو کمزور نو تو جبر بھی کیتا ہویا ہے، سود بھی کھا رہے ہیں، دھوکے بھی دے رہے ہیں، فراڈ بھی کر رہے ہیں، لوگاں دی زمیناں بھی غصب کیتیاں ہوئی ہیں. تے وات بھی آکھے میں دین دا تھماں، میں محمد دی بے ست نو مندا، اے چھڑے کھوکھلے دعوے نے حقیقت کوئی نہیں. اللہ اکبر. رسول اللہ دی بے ست، رسول اللہ دی بے ست نبوت نو اگر ابو بکر منے اللہ دی قسم صدیق اکبر بن گیا. اگر ابو محمد دی بے ست نو عمر منے تا فاروق اعظم بن گیا. اگر محمد دی بے ست نو عثمان منے تا جامع القرآن بن گیا. اگر محمد دی بے ست نو علی منے حیدر کرار بن گیا. محمد دی بے ست نو حسن و حسین نے منے سیدہ شباب اہل الجنہ بن گئے نے. اگر محمد دی بے ست نو امیر حمزہ بنے تا اللہ امیر حمزہ نے منے اللہ دی قسم سید الشہداء بن گئے. اگر محمد دی بے ست نو بدری صحابہ نے منے اللہ نے اعلان کیتا ایسا ساریاں خطاواں اگلیاں پچھلیاں معاف کر دیتیاں. محمد دی بے ست نو انہاں لوگاں منے جنہاں لوگاں نے اسلام تو پہلے انہاں جو تے اللہ دا غضب تے لعنت ہوندی آئی، لیکن جس وقت محمد دی بے ست نو منے اللہ نے اعلان کر دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. او لوگو اللہ پاک محمد دی بے ست منن والا تو راضی ہو گیا اور او اللہ تو راضی ہو گئے. نبی دی بے ست من تا انہیں من صرف چھڑے دعوے نا. اللہ اکبر. اللہ دے پاک پیغمبر دی بے ست کے لیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے زینے چڑھتا جا. شوق سے ہر دم تو یہ پڑھتا جا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تیری نفی تیرا اس بات شیطان کے منہ پر ہے لات. تیری نفی تیرا اس بات
شیطان کے منہ پر ہے لات، شیطان کی ہے یہی سزا، لا الہ، گواہی دے دو۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سارے ذکرہ نالوں افضل ذکر کہہ رہے لا الہ الا اللہ۔ ہن ثواب دی نیت نال تساں بھی نال نال پڑھو، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ تیری نفی تیرا اس بات، شیطان کے منہ پر ہے لات، شیطان کی ہے یہی سزا، لا الہ الا اللہ۔ جھوٹی دنیا سے منہ موڑ، دنیا دے پیچھے نہ بج، جھوٹی دنیا سے منہ موڑ، رب سے اپنا رشتہ جوڑ، کوئی نہیں ہے اس کے سوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک وہی ہے رب کی ذات، جس کے ہاتھ میں ہے موت و حیات۔ موت و حیات کا مالک کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ جو، اور ایک وہی ہے رب کی ذات، جس کے ہاتھ میں ہے موت و حیات۔ کل کائنات کا مالک وہ تنہا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ غیروں سے تو مانگ نہ بھیک، اور در در دیاں ٹھوکرا نہ کھا، اور در در تے جا کے منتا سمجھتا نہ کیتیاں کر، ایک اللہ نو پکاریا کر۔ غیروں سے تو مانگ نہ بھیک، اس کا نہیں ہے کوئی شریک، وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ غیروں سے تو مانگ نہ بھیک، کوئی نہیں ہے اس کا شریک، سب منگتے ہیں وہ داتا، لا الہ۔ محبت سے پڑھو، ہو سکتا ہے یہی بات کام آ جائے، یہی کلمہ کام آ جائے۔ سب منگتے ہیں وہی داتا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ غیروں سے تو مانگ نہ بھیک، غور سے سن میرے بھائی، غور سے سن، توجہ کر، غور سے سن میرے بھائی، شرک ہے دوزخ کی کھائی، ہائے ہائے، شرک دوزخ کی کھائی ہے، جو گر گیا وہ نکل نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے اللہ اس کی کبھی بخشش نہیں کرے گا۔ اللہ فرمایا کہ لوگوں غور سے سن میرے بھائی، شرک ہے دوزخ کی کھائی، دروازہ ہے جنت کا، لا الہ۔ اے اللہ جو محبت سے پڑھ رہے ہیں ان کو اسی کلمے والے دروازے سے جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ اب محبت سے پڑھو، دروازہ ہے جنت کا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ گیلانی کیا ڈرنا ہے، آخر ایک دن مرنا ہے،
کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے۔ کلا گیلانی کیا ڈرنا ہے، آخر ایک دن مرنا ہے، کھل کر یہ پیغام سنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اے میرے محمد دی بعثت، اے ہے میرے محمد دی بعثت۔ کیا ہے بعثت؟ بعثت مننے گا تے کم بیڑا پار ہوئے گا، اگر چھڑا ولادت مننے گا تے یاد رکھ میرے بھائیوں کامیابیاں نہیں مل سکتی۔ کتنے بجے جی؟ 40 منٹ تک اجازت ہے، 10 منٹ ہیں ابھی۔ اللہ اکبر۔ ہن اگلی گل سنو جی، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبوت تے بعثت جس وقت ہوئی تے نبوت ملی، فاران دی چوٹی تے کھڑے ہو کے جیرا جملہ پہلے دن فرمائے، بعثت والا جملہ کہہ رہا لا الہ الا اللہ، وہ جملہ پوری زندگی سنیں دے رہے تے سنیں دے رہے، حتیٰ کہ آخری وقت آ گیا، 23 سال گزر گئے۔ اللہ بڑا عرصہ ہے۔ ہاں اتنے تو مولوی 2 جمعے توحید دا بیان کرے تو عوام آدھی اس نے توحید کے علاوہ آندھی کچھ نہیں۔ اور ایک عالم نے بڑی پتے کی بات کی ہے، توجہ کر ذرا۔ اس نے کہا کہ اس آنکھے ہے، میں نے بھول کے اردو شروع ہو گئے نا جی معذرت۔ اس آنکھے ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ دی توحید دی دعوت 950 سال دیتی۔ کتنی؟ 950 سال۔ اور اگلی گل اس تو بھی بڑی زبردست، فرماون لگا پورے قرآن دے اندر کتھائیں اے تذکرہ نہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام آکھا ہوئے لوگوں نماز پڑھو، حالانکہ انہاں آکھا ہو سی، اللہ دے نبی جو آنا ٹھیک ہے، انہاں آکھا ہو سی اور جھوٹ نہ بولو، نماز پڑھو، فلاں نیکی کا کام کرو، فلاں غلط کام سے بچو۔ اللہ دے نبی نوح علیہ السلام دی 950 سالہ دعوت دا قرآن ذکر کیتا ہے، لیکن جتھے بھی ذکر کیتا ہے صرف توحید دا ذکر کیتا ہے، باقی چیزاں دا ذکر نہیں کیتا۔ پھر اس عالم نے اور مزے دی گل کیتی ہے، فرماون لگا پورے حدیث دے ذخیرے دے اندر کتھائیں بھی ایک چیز نظر نہیں آئی کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم نو کسی اور عمل دی دعوت دیتی ہوئے۔ ایدہ کیا مطلب ہویا؟ انہاں 950 سال ایک کوئی دعوت دیتی ہے، او کہہ رہی ہے لا الہ الا اللہ، اور ایت نبی دی بعثت ہوندی ہے، ایت نبی دی منن والی چیز ہوندی ہے۔ اللہ دے نبی سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال ولادت ہوئی، ولادت تو لے کے 40 سال دی عمر تک اللہ دے نبی مکہ دے اندر رہ آس پاس سفر بھی کیتے، اس دے باوجود اللہ دے پاک پیغمبر دا کوئی مخالف کوئی نہیں، ولادت سارے منیں دیان، محبتاں سارے کریں دیان، لیکن یاد رکھو مخالفت کس وقت شروع ہوئی؟ جس وقت میرے محمد نے بعثت دا اعلان کیتا ہے۔ تو اس دا مطلب یہ ہویا کہ سب تو ضروری اور امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہی ہے، وہ ایو ہی گل ہے کہ بندہ محمد دی بعثت نو کھڑا ہو کے مان لوے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے او فاران دی چوٹی تے کھڑے ہو کے جیری پہلے دن لوگاں نو آواز لائی لا الہ الا اللہ۔ ہن آخری وقت آ گیا، 23 سال دا عرصہ گزر گیا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر بستر مرگ تے ہوتے ہیں اور اللہ دے پاک پیغمبر دے آخری لمحات شروع ہون لگے۔ اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر کے فرما رہے ہیں وہ جملہ او جیری بعثت دا مقصد آئی، او جیری بعثت آئی، او کیری آئی، اللہ دے پاک پیغمبر آخری وقت وہ جملہ فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔
سکرات لا الہ الا اللہ بار بار جملہ فرما رہے ہیں. لوگ حیران ہو رہے ہیں, ساتھ جیرے بیٹھے ہوئے ہیں حیران ہو گئے کہ اللہ دے پاک پیغمبر چلو چھڑا ایہ کو جا کھنا ان للموت سکرات. اور لوگو موت دیاں بڑیاں سختیاں ہوندیاں نے, موت دی بڑی تکلیف ہوندی ہے. اللہ دی قسم ہے موت بڑی کڑوی چیز ہے. اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت. اور لوگو تانوں موت آ کے راونا ہے. تساں جتھے بھی چلے جاؤ اینما تکونوا یدرککم الموت, اتھے تانوں موت آ کے پہنچے گی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیاں لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا. اگر دنیا دے اندر کہیں ہستی تے کہیں بندے ہمیشہ راونا ہوندا تا آمنہ دلال نوے حق حاصل ہے کہ او ہمیشہ راونا. جس وقت آمنہ دلال دنیا تے ہمیشہ نہ رہ سکے وقت اور کسی دی کوئی مجال نہیں جو کوئی دنیا تے بچ سکے. اللہ نے بھی یہ اعلان کیتا ہے. اس واسطے میرے بھائیا یاد رکھ, اور جتھے اللہ دے کول ٹکر منگ دے ہو, اور جتھے اللہ دے کول پتر منگ دے ہو, اور جتھے اللہ دے کول دنیا دیاں نعمتاں تے آسائشاں منگ دے ہو, اللہ فلاں جائیداد بھی دے دے, فلاں گڈی دے دے, فلاں ٹوٹا زمین دا دے دے, میرے مینوں پتر عطا کر, مینوں شہرت عطا کر, مینوں ووٹاں دے اندر جتا دے, مینوں فلاں عزت دے دے, مینوں اچھی جاب لگوا دے, میری اچھا کاروبار چلا دے, میری فصل اچھی بنوا دے, مینوں ٹریکٹر دے دے دے, فلاں دے دے. جتھے اے چیزاں منگ دے ہو رب دا واسطہ ہے موحدو او مسلمانوں, اللہ دا واسطہ ہے اتھے اللہ دے کول دعا منگی کرو. اللہم انی علی غمرات الموت و سکرات الموت. اللہ موت دے وقت تو ساڈی مدد کریں, وہ بڑا اوکھا وقت ہونا ہے, ساڈی نس نس وچ روح نکلنی ہے. اس وقت میرے مولا اور کوئی بھی امدادو کوئی نہیں ہونا, کوئی مددگار کوئی نہیں ہونا, تو کلا ساڈا مددگار بن جا. اس وقت اے اللہ دے کول منگ دے رہے کرو. چل تین ایک اور بھی دعا دساواں اللہ دے پاک پیغمبر نے دسیے جس دا مفہوم توجہ کر. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. جے عربی نہ آوے تو اپنی زبان وچ منگ لے, ترجمہ میں تینوں دس دیاں کہ ترجمہ ہے اللہم اغفر لنا قبل الموت, اللہ موت تو پہلے پہلے ساڈی بخشش فرما دے. کیوں؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا او لوگوں دو موقع تے توبہ دا دروازہ بند ہو ویندے. ایک اس وقت جس وقت سورج مشرق دے بجائے مغرب والے پاسوں طلوع ہو گیا, اللہ نے توبہ دا دروازہ بند کر دینا ہے. اور دوسرا فرمایا معلم یغرغر, جس وقت سکرات الموت شروع ہو ویندے نا غرغرہ دی کیفیت, اور جس وقت آخری سکتہ تے آخری تاری بندے دی بد ویندی ہے, اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا بندے دی توبہ دا دروازہ بند ہو گیا. اتھے لکھ توبہ کرے کم نہیں آندیاں. تائیں تے میرے نبی نے اس گل دی ترغیب دیتی ہے, فرمایا او لوگو سن لو توبہ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا خوش نصیب بندہ او ہے, خوش بخت بندہ او ہے, اچھے نصیبہ والا بندہ او ہے جے دے اعمال نامے دے اندر سب تو زیادہ جیرا عمل لکھا ہویا ہوئے او استغفار ہوئے, مغفرت ہوئے, اللہ کو توبہ ہوئے. اور سوندے وقت رب دا واسطہ ہے, سوندے وقت پورے دن دا محاسبہ کر کے اللہ کو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لو. کوئی لازمی نہیں کہ تو سب وضو کر کے مصلی تے 2 نفل کھڑے ہو کے پڑھو تے تاں اللہ معاف کرے گا. نا, وہ بڑی رحیم ذات ہے. او تے بستر دے اندر لیٹے ہوئے, کمرے دی چون دے اندر تے لائٹ آف ہے تے اندھیرے چ پے ہوئے ہیں یا پئی ہوئی ہے بھائی, اس وقت اتھے ہی آکھے چا مولا
ہن تک غلطی کر گئیاں غلطی کر گیا تو معاف کر دے اللہ دی قسم ہے دوسری دفعہ آکھن دی لوڑ ہی نہیں پوندی اللہ آپ معاف کر دیندا ہے اس واسطے فرمایا کہ اللہم اغفر لنا قبل الموت اے رب کریمہ سانو موت تو پہلے بخشش ساری فرما ورحمنا ورحمنا عند الموت اے رب کریمہ موت دے وقت ساڈے تے خصوصی رحم فرما بڑی جامع دعا ہے توجہ کر اللہ موت تو پہلے بخشش کر ورحمنا عند الموت موت دے وقت ساڈے تے رحم فرما ولا تعذبنا بعد الموت اللہ موت تو بعد سانو عذاب نہ دے اللہ تیری عزت دی قسم ہے ایک چھوٹا جہا انگارا وہ بھی اساں اپنے ہاتھ تے رکھ کے برداشت نہیں کر سکتے تیری جہنم تیری دنیا دی اگ نالوں 70 گنا شدید ہے میرے مولا جس وقت تو سالم بندے نو اگ دے اندر سٹ دے گا اس وقت ساڈا کے حال ہونا ہے مولا اساں بڑے کمزور ہاں تو رحم فرما اور ساری بخشش فرما دے ولا تعذبنا بعد الموت اللہ موت تو بعد عذاب نہ دے ولا تحاسبنا یوم القیامہ آخری دو جملے دعا دے توجہ کر ٹائم پورا ہو گیا ہے وَلَا تُحَاسِبْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اے رب کریمہ تو ساڈا حساب قیامت والے دن نہ کرے سارے استاد ہیں وہ بڑی پیاری گل کی تھی انہوں فرمایا نا دن قیامت دے اللہ آکھیا نا مثلا میرا نمبر آیا یا توارے جو کہیں دا نمبر آیا ہے اللہ آکھیا نا چل 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 نکلا ون جنت ہے او دا بیڑا تو ہو گیا پار تے اللہ آکھا نا اڈیا بھائی ایک کم کیوں کیتا یا بس وہ برباد ہو گیا اس واسطے بھائیو اللہ کول منگیا کرو مولا اساں جنہیں دنیا دی نعمتاں سانو ضرورت ہیں انہاں سانو اچھے خاتمے دی بھی ضرورت ہے مرد وقت تو ساری خصوصی مدد کریں موت تو تے کوئی نہیں بچ سکیا اللہ یہ دعا دا آخری جملہ سنو وَلَا تُحَاسِبْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ حساب کتاب ساڈا نہ پیا کریں اگو جملہ ہے اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر اے رب کریمہ تو ہر چیز تے قادر ہے کیا مطلب فرمایا اس دا مطلب ہے کہ اللہ تو ساڈے ساری زندگی گناہاں والی دے گناہ معاف کر دے میں تیرے کولو پچھن والا کوئی نہیں تو جو قادر ذات ہے اللہ موت دے وقت تو ساڈے تے ساڈے گناہاں دے باوجود وطوی رحم چا کریں اللہ تیری شان دے اندر فرق نہیں آندا کیونکہ تو قادر قدیر ذات ہے اللہ موت تو بعد ساڈے گناہاں دے بدلے دے اندر اسانو عذاب نہ دے میں تاوی تو قادر قدیر ذات ہے تے اللہ اسانو بغیر حساب و کتاب دے جنت دا داخلہ دے دے میں اللہ تیری عزت دی قسم ہے ساڈا ایمان ہے تیری شان دے اندر فرق نہیں آندا منے دے ہو ٹائم پورا ہو گیا ہے گل خلاصہ سنو تے گل مکائیے خلاصہ کے گل کیری کیتی ہے کہ ربیع الاول دا مہینے اس دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن یاد رکھو صرف ولادت لوگ بیان کریں دیں اسے مہینے دے اندر نبی دی بیست ہوئی ہے اور بیست کے رشہ ہے جیرے بعد ساتھی ہے توجہ کرو ولادت بھی اسے مہینے دے اندر بیست بھی اسے مہینے دے اندر بیست دا مطلب ہے جس وقت نبی سونے دے سر مبارک تے تاج نبوت رکھا گیا محمد نو جس وقت رسول اللہ بنایا گیا یہ بھی ربیع الاول دا مہینہ ہے جس وقت رسول اللہ دنیا تے تشریف لے کے آئے وہ بھی ربیع الاول دا مہینہ ہے لیکن اگے تھوڑا جا فرق ہے اگر تو ولادت من لیندہ ہے یاد رکھ ولادت دی وجہ تو بندے دی کامیابی تے ناکامی دے فیصلے نہیں ہوندے ولادت دی وجہ تو حق تے باطل دا فرق پتہ نہیں چلدا ولادت دی وجہ تو کافر تے مسلمان دا پتہ نہیں لگدا ولادت دی وجہ تو جائز تے ناجائز دا پتہ نہیں لگدا یاد رکھ جتھے بھی فرق آئے گا وہ ولادت دی وجہ تو نہیں بیست دی وجہ تو
ابو لہب بھی ولادت منیند ہے، ابو بکر بھی ولادت منیند ہے، دونوں اس اعتبار نال فرق نہیں، لیکن محمد الرسول اللہ دی بیست نو ابو بکر بنے ہیں تو پوری امت دا سردار بن گیا ہے، تے ابو لہب نے محمد دی بیست نو نہیں منگیا تے جہنم دا ایندھن بن گیا ہے۔ تو دو چیزاں انہیں ولادت اور بیست۔ ولادت تے ہر کوئی مندا ہے، اپنے پرائے مندن، جدو بندہ بیست منیندا ہے وقت کامیابیاں دے فیصلے ہوندے تے یاد رکھ بیست منن تے ذرا زور لگدا ہے، قربانیاں لگدیاں، محنتاں کرنیاں پوندیاں۔ جے سمجھ نہ آوی نا تو صحابہ دی زندگی نو سٹڈی کر، مطالعہ کر، تینوں پتہ لگ ویسی کہ جیڑا بندہ بیست نو منیا صحابہ دے وچوں او کتنیاں قربانیاں کرنیاں پوندیاں۔ اج بھی اساں اسے نبی دی بیست نو منن والے اساں سارے بیٹھے ہاں، لیکن اساں سارا نو خوش کرن واسطے تیار ہاں، محمد نو خوش نہیں کر دے۔ اساں سارے نو خوش کرن واسطے تیار ہاں، اللہ نو اساں خوش نہیں کر دے۔ اس واسطے اساں نو اپنے واسطے بھی خیال کرنا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے تے غور کرنی چاہیے کہ زندگی دا رخ تبدیل کرنا چاہیے۔ اللہ تو دعا ہے اللہ میری یہ حاضری تواڈی تشریف آوری اپنی برگاہ دے اندر قبول فرمائے۔